وہ روزانہ آتی تھی میرے کلینک پر، سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی، وہ اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی، اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک اپ کروانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی اور کھسکتی ہوئی وہیں آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی اور ان سے سوال و جواب بھی کرتی۔ عمر کوئی 35-40 کے لگ بھگ ہوگی، کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر رحمان شاہ ہوں، دن میں سرکاری ہسپتال میں ہوتا ہوں اور شام میں اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھ پہ شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میرا زیادہ وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، جبکہ بیٹیوں کے فرائض میں ادا کر چکا ہوں، دونوں اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ وہ بلا ناغہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی بغیر چیک اپ کرائے اور دوا لیے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ بی بی آپ آئیں۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ ہونک سی میری طرف دیکھنے لگی۔ جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئیں آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گلا صاف کیا اور نپے تلے لہجے میں بولی، ڈاکٹر جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس نہیں دے سکتی، میں یہاں اپنا علاج کرانے نہیں آتی۔ تو پھر آپ یہاں کرنے کیا آتی ہیں؟ میں پیراں گوٹ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک حکیم تھا وہ بھی مر گیا، پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی، کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی، کیونکہ ہمارے گوٹ میں کوئی ڈاکٹر نہیں میری شانو بھی مر گئی اسی بیماری کی وجہ سے۔ بس اور میں کیا بتاؤں؟ مجھے لگا وہ مجھے بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس اتنا تو نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے چلا جاتا؟ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا۔ دیکھو بی بی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ میری نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ اس جہان کے فانی ہونے کا ادراک تمام مخلوقات میں سے صرف نوع انسانی کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، بی بی جب کوئی بیماری نہیں کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ میرا ٹائم ضائع مت کرو، پہلے ہی تمہاری وجہ سے میرا بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اس نے چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ حیرانی صاف پڑی جا رہی تھی، شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسے گھٹیا پن کی امید ہی نہیں تھی۔ وہ بولی، ڈاکٹر جی آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جو دوا آپ ان کو تجویز کر دیتے ہیں میں اس کا نام پوچھ لیتی ہوں۔ اس طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے، گھر جا کے میں بیماری اور دوائی کا نام کاپی پہ لکھ لیتی ہوں، پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا دیتی ہوں۔ میری شانوں تو مر گئی مگر میں کسی اور کی شانوں کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے ہی چوک رہ گئی۔ میری بھوک مر گئی۔ کافی جذباتی کہانی ہے، لیکن اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ کسی بھی ہنر اور فن کو سیکھنے کے لیے بھی جذبہ درکار ہوتا ہے، پھر کوئی ادارہ اور اس کی شرائط، کوئی سالوں پر محیط، وقت اور پیسہ درکار نہیں ہوتا۔ اسی بھرپور اور خالص جذبے کی طاقت سے ناممکن کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک کارآمد اور فائدہ مند انسان بن سکتا ہے، اور یہ جذبہ یا تو حالات زبردستی پیدا کر دیتے ہیں یا پھر نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، توفیق جو دراصل فضل سے ملتی ہے اور جو فطرت کی بنیادی طور پر اچھا ہونے کی بنا کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں
ایسا ہوتا بہت کم ہے، لیکن عظیم لوگ اور عظیم کام بھی بہت کم ہوتے ہیں۔